بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایڈم اسمتھ کی، فادر آف ماڈرن اکنامکس اینڈ فادر آف کیپٹلزم۔ معاشی نظریہ کی پیش رفت میں اہم ترین شخصیت ایڈم اسمتھ اسکاٹ لینڈ میں 16 جون 1723 میں پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ 1751 سے 1764 تک گلاسگو یونیورسٹی میں فلسفے کے استاد رہے۔ اس دوران ان کی پہلی کتاب اخلاقی جذبات کا نظریہ دی تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس 1759 میں شائع ہوئی، جس نے اسے علماء کی صف میں کھڑا کیا اور ایک ممتاز مقام دیا۔ فلسفی کے استاد کی حیثیت سے فرانس جانے کا آپ کو موقع ملا۔ وہاں کے معاشی نظریات سے آپ بہت متاثر ہوئے۔ انگلینڈ واپس آنے کے بعد آپ نے ایک مزید کتاب لکھی جو آپ کو شہرت کی بلندیوں پر لے گئی۔ یہ کتاب تھی اقوام عالم کی دولت، این انکوائری انٹو دی نیچر اینڈ کازز آف دی ویلتھ آف نیشنز، جنہیں مختصراً ہم ویلتھ آف نیشنز کے نام سے کتاب کو جانتے ہیں۔ دولت اقوام عالم کی نوعیت اور وجوہات کی تحقیق یہ کتاب 1776 میں منظر عام پر آئی اور فوراً ہی ماہرین کی توجہ حاصل کی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی معیشت کے مسائل اور اسے حل کرنے میں گزار دی۔ 1790 میں آپ نے وفات پائی۔ اسمتھ نے اپنی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی، بلکہ اکانومی کے مسائل اور اس کو حل کرنے کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ آپ کا مین انٹرسٹ پولیٹیکل فلسفی، ایتھکس اور اکنامکس میں تھا۔ آپ کے نوٹیبل آئیڈیاز میں کلاسیکل اکنامکس، فری مارکیٹ اکنامک، لبرلزم، ڈویژن آف لیبر، ایبسلیوٹ ایڈوانٹیجز اینڈ انویزیبل ہینڈ شامل ہیں۔ معاشی نظریات پر تحقیق کرنے والے آپ پہلے آدمی تو نہیں، لیکن آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے جامع اور باقاعدہ نظریہ معاشیات پیش کیا۔ جی ہاں، اس سے پہلے معاشیات کے اوپر اپنے خیالات اور نظریات بیان کیے جاتے رہے ہیں۔ آپ کو پچھلے لیکچر میں نے ابن خلدون کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے اس کے ریئل معاش کا لفظ بھی استعمال کیا اور مقدمہ تاریخ میں معیشت کے بارے میں اپنے بہت سارے خیالات کو بھی بیان کیا۔ مزید یہ کہ پہلے دور میں معاشیات کو سیاست کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اسے الگ نہیں۔ اسمتھ کو جو 18 سینچری میں اتنی شہرت اور مقبولیت ملی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس مضمون کو باقاعدہ ایک علم کا درجہ دیا اور سیاست سے لگ کہا۔ آپ نے اس بات پہ زور دیا کہ یہ سیاست نہیں ہے، بلکہ معیشت میں، اکانومی میں رہنے والے لوگوں کے معاشی مسائل، اس کے حل کے اوپر زور دینے پہ آپ نے بار بار اپنی توجہ لوگوں کی طرف کروائی اور اس بات پہ زور دیا کہ یہ سیاست نہیں بلکہ ایک علم کا حصہ ہے، ایک الگ مضمون ہے۔ آپ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے جامع اور باقاعدہ نظریہ معاشیات پیش کیا، کیونکہ اس سے پہلے معاشیات کو سیاسیات کا حصہ سمجھا جاتا تھا، جسے پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں۔ لیکن اسمتھ نے دولت اقوام عالم میں اسے ایک علیحدہ علم قرار دیا جو مستقبل میں اس مضمون کی ترقی کا باعث بنا۔ دولت اقوام عالم کے اہم نکات۔ دولت اقوام عالم سیاسی معاشیات کے جدید علم کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس کتاب کے اثرات نے متعدد غلط فہمیوں کی اصلاح کی، جو درج ذیل ہیں، جس میں نمبر 1، اسمتھ نے قدیم تاجرانہ نظریے کو رد کیا جس میں ایسی ریاست کی افادیت پر اصرار تھا جس کے پاس بہت زیادہ سونے کے ذخائر ہوں۔ سونا جو ہے وہ میرت کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ سونا جس بندے کے پاس ہوگا وہی امیر ہو سکتا ہے، ہر بندہ تو نہیں۔ نمبر 2، وہ ریاست پسند لوگ جو زمین کو اصل دولت کہتے تھے۔ اسمتھ نے اپنی کتاب میں محنت کی بنیادی اہمیت پر اصرار کیا۔ آپ کو پچھلے لیکچر میں ابن خلدون نے بھی بار بار محنت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اسمتھ بھی اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اصل جو اہمیت ہے بنیادی، وہ محنت کی ہے۔ محنت کر کے ہی انسان اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو ترقی دے سکتا ہے۔ تقسیم محنت کی بدولت ممکنہ حد تک پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
نمبر 4، تمام حکومتی دقیانوسی اور بے ضابطہ بندشوں پر جرا کی جو صنعتی ترقی کی راہ میں حائل تھیں۔ وہ اس لیے کہ 1770 میں یورپ میں صنعتی انقلاب آیا اور اس کے بعد بہت سارے مسائل نے جنم لیا، جس کی وجہ سے اسمتھ نے اس کے اوپر بہت زیادہ جرا کی کہ کون کون سے مسئلے ہیں۔ لوگوں کو آنے جانے کا بھی مسئلہ تھا، صنعتیں دور لگائی جا رہی تھی، کام سیکھنے کا بھی مسئلہ تھا۔ آپ تقسیم محنت پہ بھی زور دے رہے تھے کہ لوگوں کو ایک کام جو ہے ڈیوائڈ کر کے دیا جائے۔ یہی بات ابن خلدون نے بھی کہی تھی کہ اگر ڈویژن آف لیبر کے اوپر کام کیا جائے تو کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، لوگوں کو زیادہ ماہر کیا جا سکتا ہے ایک ہی کام میں۔ نمبر 5، آزاد معیشت اور تجارت کو بہتر قرار دیا۔ ہاں جی، آزاد معیشت اور تجارت سے مراد ہے کہ آپ کسی قسم کی پابندیوں کے قائل نہیں تھے، فری ٹریڈ کے قائل تھے کہ حکومت کوئی پابندی یا رکاوٹ نہ کرے، اور ابن خلدون بھی حکومتی جبر اور پابندی کی سخت مذمت کرتے تھے۔ نمبر 6، سرمایہ اندوزی کو معاشی ترقی کے لیے لازمی قرار دیا۔ سرمایہ اندوزی کیپٹل اکومولیشن ہوتی ہے، پل، ڈیم، سڑکیں، ریلیں، تعلیم اور صحت کے ادارے بنانا، سڑکیں بنانا۔ لوگوں کے لیے جتنی زیادہ سہولتیں کی پیدا کی جائیں گی اتنی ہی لوگ جو ہے بہترین طریقے سے کام کریں گے۔ یہ کام کرنے کا کام جو ہے وہ حکومت کا ہے۔ اسمتھ یہ اس بات پہ زور دیتے تھے کہ یا تو حکومت ایک تو سرحدوں کی حفاظت کرے، ایک لوگوں کے لیے جتنے بھی یہ ذرائع آمد و رفت کے رستے ہیں وہ کلیئر کرے، صنعتیں لگانے کی اجازت دے، چھوٹ دے ٹیکسوں کی، جس کی وجہ سے صنعتی ترقی کو آگے بڑھایا جا سکے اور ملک ترقی کرے۔ نمبر 7، منڈی کی معیشت میں طلب و رسد کی قوتوں کو انویزیبل ہینڈ قرار دے کر اس کی اہمیت پر زور دیا۔ ہاں جی، طلب و رسد کی قوتوں کو انویزیبل ہینڈ کہا ہے۔ انہوں نے حکومت کو بالکل نہیں کہا کہ پیچھے سے جو چھپا ہوا ہاتھ ہے وہ حکومت کا نہ ہو۔ ڈیمانڈ اور سپلائی، جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا پیدا کیا جائے، کن طریقوں سے، کن کے لیے، اس کا فیصلہ سرمایہ دار طبقہ، آجر طبقہ کرے۔ لوگوں کی ڈیمانڈ کو دیکھے، وہ چیز مارکیٹ میں لائی جائے اور لوگ اس کو خریدیں۔ حکومت بے جا قسم کی پابندیاں اور مداخلت نہ کرے، طلب و رسد کے ذریعے قیمت طے پائے اور اسی کے ذریعے خرید و فروخت ہو۔ نمبر 8، معاشی سرگرمیوں اور فیصلوں کو نجی مفاد یعنی سیلف انٹرسٹ کے تابع ٹھہرایا اور حکومت کی عدم مداخلت لیزے فیئر کو ضروری سمجھا۔ نمبر 9، اجارہ درانہ سرگرمیوں پر اعتراض کیا اور ان کے خاتمے پر اصرار کیا۔ اجارہ درانہ سرگرمیاں جہاں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ استحصال کیا جاتا ہے۔ ایک بہت اچھی بات اقوام متحدہ میں ایڈم اسمتھ نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہی شعبے کے لوگ بہت کم اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ یہ جب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں ان کی گفتگو یا عوام کے خلاف کسی سازش پہ مبنی ہوتی ہے یا قیمتوں میں اضافے کی حکمت عملی پہ۔ 18 سینچری میں یہ رائے ایڈم اسمتھ نے دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال آج بھی پائی جاتی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب صنعتیں آپس میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، فرموں کے لوگ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، اجارہ داریاں قائم کرتے ہیں، اپنی من مانی قیمت لیتے ہیں، لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ ان اجارہ داریوں کے آپ سخت خلاف تھے اور اصرار کرتے تھے کہ انہیں ختم کیا جائے۔ نمبر 10، ریکارڈو اور کارل مارکس کا اصرار تھا کہ آبادی کا دباؤ اجرتوں کو عمومی معاشی درجے سے بڑھنے نہیں دیتا، لیکن اسمتھ نے واضح کیا کہ پیداوار میں اضافے سے اجرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیداوار ہی اصل میں ایک دولت ہے اور پیداوار کو بڑھانے کے لیے وہ محنت کے اوپر زور دیتے ہیں۔ وہ تقسیم محنت پہ بھی زور دیتے ہیں کہ لوگوں کو ایک کام ڈیوائڈ کر کے دیا جائے، بار بار کرنے پہ انہیں مہارت ہوگی، بہترین چیز بنائیں گے کم وقت میں اور زیادہ بکے گی۔ پیداوار ہی اصل دولت ہے اور پیداوار جتنی بڑھے گی اتنی ہی اجرتیں بڑھیں گی، لوگوں کے معاوضے بھی بڑھیں گے۔ یہ اسمتھ تھے جن کا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اکنامکس کو ایک باقاعدہ مضمون اور علم کا درجہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام ابن خلدون سے زیادہ بلند ہوا، آپ کو زیادہ شہرت اور مقبولیت ملی اور آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اکنامکس میں پہلے ہی سٹارٹ پہ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔
ان تمام کاموں کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی فکری تاریخ میں آپ کا شمار ہمیشہ اہم شخصیات میں ہوتا رہے گا۔ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اس سے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں اظہار کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔